औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद के 17वें पारे का मुख्तसर ख़लासा आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद का 17वां पारा सूरतुल अंबिया से शुरू होता है। सूरतुल अंबिया जो है ये मक्की सूरत है और इसके अंदर 112 आयात और 7 रुकू इसके अंदर पाए जाते हैं। 1174 अल्फाज इसके अंदर पाए जाते हैं और 4925 हरूफ इस सूरत के अंदर पाए जाते हैं। इस सूरत में मुसलसल अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, इसकी वजह से इसको सूरतुल अंबिया कहा गया है। हज़रत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उनका कौल है कि ये इस सूरत ने हमें दुनिया और माफिया की सारी चीज़ों से बुला दिया है। यानी इसमें आखरत की वाक़यात, आखरत की याद दहानी, जन्नत और दोज़ख का तज़किरा और तौहीद की दावत और पिछली कौमों का अंजाम बयान किया गया है। तो इसकी इब्तदाई यहाँ से शुरू होती है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि करीब आ गया है लोगों पे असाब का वक्त, यानी क़यामत का दिन करीब आ गया है, लेकिन अभी तक लोग गाफिल बैठे हुए हैं। अगर हम इस पे नज़र दौड़ाएं तो हम दुनिया की ख़रीदो फ़रोख्त में मुब्तला होंगे, हम दुनिया की रंगीनियों में मुब्तला हो जाते हैं और मौत का फरिश्ता आ जाता है। उस इंसान के लिए तो क़यामत हो जाती है जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके तो हिसाब किताब का वक्त शुरू हो जाता है, अमाल की मोहलत ख़त्म हो जाती है। और फिर एक दिन बड़ी क़यामत, क़यामत जो मालिक यौमुद्दीन, जिस दिन का मालिक अल्लाह ने ख़ास फरमाया कि उस दिन का मैं मालिक हूँ, वो जब सूर फूंका जाएगा, जलजला आएगा तो लोग फिर बर्बाद होकर रह जाएंगे। तो अल्लाह फरमाता है कि ये लोग उस घड़ी से गाफिल होकर बैठे हुए हैं। और आगे अल्लाह फरमाता है कि जब इनके पास कुरान आता है, यानी मेरी नसीहत आती है, तो ये लोग खेल कूद और मजाक में कुरान की तबलीग को बुला देते हैं। कुरान को गौर से सुनना चाहिए, फहम करना चाहिए और तदब्बर करना चाहिए। आज भी हम मुसलमानों के अंदर बदकिस्मती से ये बात पाई जाती है कि हम कुरान को गौर से न सुनते हैं, न समझते हैं, न फ़िक्र करते हैं, न तदब्बर करते हैं। खेल कूद में कुरान को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि कुरान को दिलजोई के साथ और दिलजमी के साथ सुनना चाहिए। आगे अल्लाह फरमाता है कि इनके दिल आखिरत के यकीन से खाली हैं, यानी जो लोग ईमान नहीं लाए, मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है। अल्लाह फरमाता है कि ये बदबख्त लोग वही को जादू समझते हैं, हालांकि ये देखे बाले हुए लोग हैं, यानी तजर्बाकार लोग हैं दुनियावी तौर पर, लेकिन फिर भी ये आखिरत को समझ नहीं पा रहे, वही को समझ नहीं पा रहे और नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को जादू समझते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि मेरा रब सब कुछ जानता है, जो कुछ ज़मीन में है या जो कुछ आसमानों में है। अल्लाह फरमाता है कि ये जालिम लोग हैं जो मेरे नबी को शायर कहते हैं। शायरी तो आपके शयान शान नहीं है, बल्कि आप पे वही नाजल की जाती है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इससे कबल भी निशानियां आई लोगों पे, लेकिन वो लोग भी आज़ाब में मुब्तला हो, ईमान नहीं ला सके। तुम निशानियों की तलब करते हो, लेकिन क्या जब आज़ाब आ जाएगा तो फिर तुम लोग ईमान ले आओगे? आगे अल्लाह फरमाता है कि हम मर्दों ही पे वही करते हैं, यानी पैगंबर और रसूल जितने भी आते हैं ये सारे के सारे मर्द ही होते हैं, कभी फरिश्ते पे वही नहीं आती। फरिश्तों को पैगंबर बना के दुनिया में नहीं भेजा जाता। ये जाहिलों वाली बात कुफारे मक्का कर रहे हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये बदबख्त कहते हैं कि नबी खाने पीने से पाक होता है, नहीं, बल्कि नबी आपके अंदर आपके लिए भेजा गया ताकि आपके लिए आसानी हो हक को समझना और तबलीग दीन के रास्ते पे चलना और दीन पे अमल करना। इसलिए बशरों का सरदार और अपना महबूब आपको अता फरमा दिया, जो आलमीन में सबसे बुलंद मर्तबे पे फायज है, लेकिन फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। आगे अल्लाह फरमाता है कि ईमानदार लोगों के लिए जन्नत का वादा है और बदबख्त नाफरमान लोगों के लिए जहन्नम है, और हद से बढ़ने वालों को अल्लाह हिलाक फरमा देता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान में हुजूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा इज़्ज़त के साथ किया गया है। आगे फिर अल्लाह फरमाता है कि कितनी बस्तियों को हमने हिलाक किया उनकी नाफरमानियों की वजह से, और फिर इनकी जगह हम नए लोग ज़मीन पे ले आए। यानी ये अल्लाह की सुन्नत जारिया है कि अगर एक कौम अल्लाह के अहकामात को बुला देती है तो अल्लाह उसकी जगह फिर नई कौम को ले आता है, और वो नई कौम अल्लाह की फर्मा बरदार हो जाती है। इसलिए हमें फर्मा बरदार होकर रहना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला
قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی امت پہ اسی طرح رحم فرماتے رہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور نہ ادھر ادھر بھاگو، یعنی اللہ ہی ہے، اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کی چیخ و پکار ان کو مسلسل آ رہی تھی، لیکن وہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب تم پہ بھی آ جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان یہ اللہ کی توحید کے بڑے مظہر ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت وہ تسبیحات کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں، اس طرح فرشتے ہر وقت تسبیحات کرتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ باطل معبود جن کو پکارتے ہیں، یہ سب کو بھی جمع کر لیں تو یہ زمین و آسمان کو نہیں بنا سکتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء زمین پر آئے یہ سارے کے سارے توحید کا پیغام دیتے رہے اور لوگوں کو شرک سے منع کرتے رہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مشرکوں کا بدلہ جہنم کے لیے ذریعے لیا جائے گا، یعنی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ آگے اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ پہاڑ، آسمان اور زمین کا ذکر کر رہا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آگے پھر اللہ سورج، چاند، تاروں اور دن اور رات کے تغیر و تبدل کی بات کرتے ہوئے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، ہر زیرو چیز نے، آگے اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو بھی آئے گا اس نے جانا ضرور ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبروں کے مذاق اڑانے والوں کا اس سے قبل بھی انجام بہت برا ہوا، اور اب بھی جو میرے محبوب کا مذاق اڑا رہے ہیں ان قریب اللہ کا عذاب ان کو آ کے گھیر لے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو دن میں تمہاری حفاظت کرے یا رات میں تمہاری حفاظت کرے؟ اللہ ہی ہے جو ہر حال میں تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور تم اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کو کافروں کو جو طویل عمر میں نے دی ہے، لمبی عمریں پائی ہیں، اس کو مولت جانے اور اللہ کی طرف آ جائیں، بلکہ اس پہ فخر اور تکبر نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زمین وسیع ہے مسلمانوں کے لیے اور باطل لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وحی کے ذریعے بھی یہ لوگ نہیں ڈرتے، یعنی کلام حق جب آتا ہے تو یہ نہیں ڈرتے۔ حقیقت میں یہ بدبخت لوگ دلوں کے اندھے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عذاب کی آواز ان تک پہنچ آئے گی تو پھر ان کی شہی نکل جائے گی، ان کا تکبر خاک میں مل جائے گا اور یہ عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ اپنے ترازو کی بات کر رہا ہے کہ قیامت کے دن سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا میزان ایسا میزان ہے کہ اس میں رتی کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی اور حق کو ہم نے باطل سے الگ کر دیا، یعنی ہلامی جو کتاب ہوتی ہے اور جو نبی ہوتا ہے وہ حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے، وہ حق کو خالص، صاف اور ستھرا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں وہ بھی خالص اور ستھرے ہو کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ قرآن اللہ کی نعمت عظیم ہے جو رب کی طرف سے بندوں کو عطا ہوئی۔ آگے اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بت توڑے تو وہ لوگ آ کے کہنے لگے، وہ میلے میں گئے ہوئے تھے کہ یہ بت کس نے توڑ دیے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھو، ان کے سردار سے پوچھو، لیکن وہ جواب نہیں دے سکے۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن آگ اتنی شدت والی ہے کہ پرندے بھی اس کے اوپر سے نہیں گزرتے، وہاں تک حرارت جاتی ہے۔ ان لوگوں کی آگ کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سلامتی عطا فرمائی۔ آگ کو حکم دیا گیا کہ نہ اتنی گرم ہونا نہ اتنی ٹھنڈی ہونا، بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا۔ یہ پیغام قیامت تک کے لیے اہل توحید کے لیے ہے۔ جو بتوں سے ٹکراتے ہیں وہ پاش نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ سلامتی والی زندگی میں چلے جاتے ہیں۔ چاہے تو ان کو سلامتی اس جہاں میں دے اللہ، چاہے تو اللہ شہادت کے رتبے پہ پہنچا کے ان کو آخری جہان کی وہ بلند
ترین سلامتی سے نوازے، جس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اس صورت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، جو پچھلی صورتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمان قوم کو عذاب دیا اور جو اچھے فرما بردار لوگ تھے ان کو الگ کر دیا۔ پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب لوگ نیکی کا حکم کرتے تھے، نماز اور زکوٰۃ کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام کو نافرمانوں کی بستی سے نکال کر ہم نے راحت والے مقام تک پہنچا دیا۔ آگے نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے کہ جو انہوں نے کافروں کے لیے کی وہ قبول ہو گئی، کیونکہ وہ ہدایت نہیں لا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجہ میں ان کو غرق کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو حق والے لوگ تھے، اللہ نے ان کو سیدھے راستے پہ لا کے سلامتی والی زندگی دی، اور وہ سفینہ نوح پہ داخل ہوئے، وہ کشتی سلامتی کے ساتھ کنارے لگ گئی۔ آگے پھر اللہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت آواز دی تھی، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے جھوم اٹھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اتنی وسیع بادشاہت عطا فرمائی اور تخت عطا فرمایا جو ہوا میں اڑتا تھا اللہ کے حکم سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے۔ آگے اللہ سلیمان علیہ السلام اور تخت سلیمان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اور ان کے چیلوں سے اس تخت کو میں نے محفوظ رکھا تھا، یعنی اللہ جس کو چاہے وہ حفاظت عطا فرماتا ہے۔ آگے ایوب علیہ السلام کی دعا اور ان کے صبر کا ذکر ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا اور انہوں نے صبر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی۔ آگے اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب جتنے بھی نام ذکر ہوئے یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صبر کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ یونس علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ کس طرح مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ چلے گئے، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے اللہ کو اس انداز کے ساتھ پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کو یہ کلام، یہ کلمات اتنے پسند آئے کہ ان کو مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت نکال لیا۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس دعا کے ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھی جائے مصیبت کے وقت، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے انسان کی جان کو چھڑا دیتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ آگے پھر زکریا علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح بڑھاپے میں اللہ نے ان کو قدرت کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا۔ آگے اللہ مریم علیہ السلام کی پاکی کا ذکر کرتے ہوئے پھر ان کے فرزند ارجمند اور اللہ کے پیارے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ہم نے معجزات کے ساتھ زمین پہ مزین فرمایا۔ اور آگے اللہ پیغمبروں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ تم سب کو میں نے ایک دین یعنی مسلمان بنایا تھا، لیکن تم متفرق ہو گئے ہو، کوئی یہودی ہو گئے، کوئی عیسائی ہو گئے اور کوئی مجوسی ہو گئے، لیکن تم سب نے میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ حقیقت میں جو فلاح پائیں گے وہ دین ابراہیمی والے، یعنی جو مسلمان ہوں گے وہی فلاح پا جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ مومن کے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے بلکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جس بستی کو ہلاک کیا پھر وہاں سے کوئی زندہ نہیں ہو سکا اس بستی کے اندر سے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ معبود جن کو پوجا کرتے ہیں ان سب جھوٹے معبودوں کو بلا لیں، پھر بھی یہ ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے، دوبارہ میں نے ان کو زندہ کرنا ہے۔ آگے پھر اللہ جہنم کے عذاب کا تفصیل کے ساتھ اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ہی میدان میں سب کو ایک جیسا جمع کیا جائے گا اور سب کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ زبور میں ہم نے لکھ دیا تھا جو داؤد علیہ السلام کو کتاب دی کہ زمین کے جو مالک ہوں گے یہ صالحین ہی ہوں گے، وہ بیت المقدس کی زمین ہو، وہ کعبہ شریف کی زمین ہو یا جنت الفردوس ہو، یہ سب کے مالک صالحین لوگ ہی ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ عبادت گزاروں کے لیے اس جہاں میں کافی نصیحتیں ہیں، وہ غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔ آگے اللہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا ذکر کر رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
कि हमने आपको सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, सब के लिए, पूरी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेज दिया गया। आगे अल्लाह फरमाता है कि तौहीद की बात को जो मानते हैं, यानी अल्लाह पे जो ईमान लाते हैं, वही फलाह पाते हैं। आगे अल्लाह फरमाता है कि इनको बता दो कि अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है और अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए, अल्लाह ही मदद देने वाला है। आगे यहाँ पे ये सूरत ख़त्म हो जाती है, सूरतुल अंबिया, और फिर सूरतुल हज शुरू हो जाती है। सूरतुल हज जो है ये मदनी सूरत है, लेकिन इसकी कुछ आयात मक्की हैं और कुछ मदनी हैं, इसमें मुफस्सिरीन का इख्तलाफ पाया जाता है। 178 आयात है इस सूरत के अंदर, 10 रुकू पाए जाते हैं, 1279 अल्फाज हैं और 5196 हरूफ के साथ ये सूरत मुज़य्यन की गई है। इस सूरत की इब्तदाई यहाँ से होती है कि अल्लाह से डरो, ज़लज़ला जो क़यामत के आने से पहले एक अजीम हादसा होगा, और अल्लाह उस ज़लज़ले की तफसीलात बता रहे हैं कि दूध पिलाने वाले बच्चे की माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और औरतों के हमल गिर जाएंगे, इतना सख्त वो ज़लज़ला होगा, और लोग मदहोश हो जाएंगे, नीम पागल और दीवाने हो जाएंगे क़यामत का वो ज़लज़ला सुनकर, उसका शोर सुनकर। और आगे अल्लाह फरमाता है कि शैतान के बारे में ये शैतान के जो दोस्त हैं ये अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हैं, इनको अल्लाह के बारे में क्या मालूमात है, क्यों ये अल्लाह की वही पे ईमान नहीं लाते, पैगंबर की बातों पे यकीन नहीं करते। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के मामले में झगड़ने वालों, तुम अपनी तख्लीक पे तो गौर करो, तुम्हें किस तरह अल्लाह ने पैदा किया। अगर तुम सिर्फ अपनी तख्लीक के प्रोसेस पे ही गौर करो तो तुम्हारे ईमान लाने के लिए दलील काफ़ी है। इस मैं आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस इस ज़िम्मन में ज़िक्र करता चलूँ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ के रहम में पहले 40 दिन नुत्फ़ा रहता है और फिर 41 से 80 दिन तक वो खून का लुथड़ा बन जाता है, और फिर अगले 160 दिनों में वो गोश्त का एक लोथड़ा बन जाता है, और फिर फरिश्ता आता है और वो उसमें रूह फूंक देता है। आगे अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें बच्चे को पैदा करता हूँ, फिर कुछ को जवानी में मौत दे देता हूँ, कुछ को बुढ़ापे में मुंतकिल कर देता हूँ, और बुढ़ापे में इंसान फिर बच्चे की तरह हो जाता है, उसकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि ये मेरी निशानियां हैं, और फिर अपनी कुदरत की निशानियां में वो ज़मीन और ज़मीन पर बारिश होने का जिक्र और ज़मीन पर फसल उगाने का जिक्र कर रहा है। आगे अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है, तुम क्यों नहीं सोचते। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो मुशरिक, इनको जहन्नम में डाला जाएगा और बिलखुसूस सख्त अजाब होगा। जो मुतकब्बिर मुशरिक होंगे, जो शिरक भी करते हैं और तकब्बर भी करते हैं, यानी मेरे नबियों के साथ मजाक करते रहे हैं, इनको जहन्नम में गिराया जाएगा। आगे अल्लाह फरमाता है कि जो लोग शक की इबादत करते हैं वो मुश्किल वक्त में भाग जाते हैं, इसलिए मुतज़ब्ज़िब नहीं होना चाहिए बल्कि कामिल ईमान रखना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, नुकसान हो, नफ़ा हो, बहार हो कि ख़ज़ा, खुदी का सर है नया, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये जो शक की इबादत है अल्लाह ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह फरमाता है कि शक की इबादत करने वाले ये नुकसान में चले जाएंगे। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये उनको पुकारते हैं बुतों को जो इनको ना नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान दे सकते हैं। फ़ायदे और नुकसान देने वाली मेरी ज़ात, मेरे रब की ज़ात है। अल्लाह में उसके आगे झुकने की तौफीक अता फरमाए, यानी अपनी बारगाह में हर वक्त झुकने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह फरमाता है कि तुम इतना करो कि फंदा लगा के तो देखो, यानी तुम कोशिश करो, फिर तुम किस तरह मर जाते हो, तुम्हें तो इतना भी इख्तियार नहीं है अपने ऊपर। आगे अल्लाह फरमाता है कि हिदायत की निशानियां खुली हैं, फिर भी ये लोग ईमान नहीं लाते। आगे अल्लाह फरमाता है कि यहूदी, मजूसी, ईसाई, इन सब के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा क़यामत के दिन, और अल्लाह मुसलमानों को जन्नत में फेंकेगा। मुसलमान जन्नत में जाएंगे और ये काफिर लोग दोज़ख में जाएंगे। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आगे अल्लाह फिर अपनी कुदरत की निशानियां बयान कर रहा है कि ज़मीन, चाँद, तारे, सूरज, ये सब अल्लाह को सजदा करते हैं। तुम तो इन नबादात और जमादात से भी गिर गए हो कि ये अल्लाह को सजदा कर रहे हैं और तुम बुतों के आगे झुकते हो। आगे अल्लाह फरमाता है कि नाफरमानों के लिए गर्म पानी का अजाब होगा, खोलता हुआ पानी जहन्नम में इनमें डाला जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मुसलमानों के लिए जन्नत होगी और काफरों के लिए क़यामत के दिन दोज़ख होगी। आगे फिर अल्लाह काबे की तामीर का जिक्र कर रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اس کعبے کو بنایا اور پھر لوگوں کو حج کے لیے بلایا اس پہاڑی پہ چڑھ کر، اللہ نے کہا کہ آپ پکارو، اور اس وقت روحانی طور پر جس نے بھی جواب لبیک اللہم لبیک دیا تو وہ ضرور مرنے سے پہلے حج عمرہ کرے گا۔ اللہ پھر آگے قربانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ قربانی جو ذوالحجہ کے پہلے 10 11 12 کو کس طرح دینی ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد پھر حج کی ترتیب اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حج جو مسلمانوں پر سال میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان میں زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور یہ ذوالحجہ کے 10 11 اور 12 کو ہوتا ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح تم نے حج کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرو، جو لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں یہی دلوں کا تقوی رکھتے ہیں۔ یعنی جہاں حجرہ علیہ السلام دوڑی یہ شاعر اللہ ہے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں چلی وہ شاعر اللہ ہے، یہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ کے ساتھ منسوب چیزیں ہوتی ہیں شاعر اللہ ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تقویۃ القلوب یعنی دلوں کے تقوی سے نام یاد کر رہا ہے جو شاعر اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ قربانی صرف آپ پہ نہیں بلکہ ہر امت پہ فرض تھی، اور ہر امت کے لیے قربانی رکھی گئی تھی۔ یہ جانوروں کو ذبح کرنا، یہ دم دینا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ توحید اور اللہ کے ذکر سے مسلمان ڈرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، نہ اللہ کے پاس گوشت پہنچتا ہے تمہارا، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس دل کی تمہاری نیت پہنچتی ہے کہ کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنے خلوص اور للہیت کے ساتھ تم قربانی دے رہے ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خائن اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ آگے اللہ جہاد کا حکم دے رہا ہے، اور جہاد کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بتا رہا ہے کہ جہاد میں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کو گرانا منع کر دیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو زمین میں حکومت دیتا ہوں تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں، اور نیکی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے، وہ سب کو بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیا تکبر کرتے ہیں، ان سے پہلے بڑی بڑی قوموں کو میں نے غارت کیا ہے، وہ قوم عاد و سمود ہو، قوم ابراہیم ہو، قوم لوط ہو، وہ مدین والے لوگ ہوں، یہ سب کے سب جو نافرمان تھے اللہ نے ان کو عذاب سے ایسا عذاب دیا کہ جہنم کے اندر چلے گئے، اور بعض رات کو سوتے ہوئے غرق ہوئے، بعض سمندروں میں بہہ گئے۔ اللہ نے ہر لحاظ سے ان کافروں اور منافقوں کو دوزخ تک پہنچایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین پر کیوں نہیں گھومتے پھرتے اور کیوں نہیں وہاں سے نصیحت حاصل کرتے، یہ پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کی نشانیاں جا کے دیکھیں اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے بخشش اور جنت ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ فرما برداروں کے لیے جنت اور نافرمانوں کے لیے جہنم، اور جہنم کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ کس طرح آگ کا تپتا عذاب اور کھولتا پانی دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ماجرین کے بلند رتبے اور شہداء کے بلند رتبے کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنا گھر بار کنبہ چھوڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ ماجرین اور شہید اللہ کے پاس ان کا بڑا اجر ہے۔ آگے اللہ پھر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ آسمان، زمین، بارش، دن اور رات، یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ناشکرا انسان کبھی بھی دعوت قبول نہیں کرتا حق کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد سب شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی تھے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہی فائنل اور آخری ورژن ہوگا ہدایت کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تم غلط راستے پہ ہو، تم جہنم کی راہ پہ ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ جن کو
ان کے سامنے یعنی کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے آیات جب تلاوت ہوتی ہے تو یہ ناخوش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے خوش نہیں ہوتے۔ حقیقت میں یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لوگوں ایک مثال دے رہا ہوں، غور سے سننا، ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے اور تم مان لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو باطل معبودان ہیں ان کو جمع کرو، جن کو تم سجدے کرتے ہو، یہ بتوں کو، تو یہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اللہ کے مقابلے میں، پھر بھی تم ان کی طرف جھکے جا رہے ہو۔ اس مثال سے فائدہ اٹھاؤ اور حق کی طرف آ جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ نبوت اللہ کا فضل عظیم ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تم کون ہو اعتراض کرنے والے کہ بنی اسماعیل کو ملے یا بنی اسرائیل کو؟ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ غلطی سے پاک ہے، وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو اور عبادت پر ثابت قدم رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آگے اللہ جہاد کا ذکر کر رہا ہے کہ جہاد کرو، یہ بھی مومنوں کے لیے فرض اور نشانی ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے اس دین حنیف پہ قائم رہو اور توحید پہ قائم رہو، اور امت مسلمہ کے لوگوں تمہارا نام بھی مسلمان ہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ جمے رہو اور اپنے دین کے ساتھ ثابت قدم رہو، اللہ ہی خوب تمہارا مددگار ہے اور اللہ ہی تمہارا دوست ہے۔ یہاں پہ اس صورت کا بھی اختتام ہوتا ہے اور یہ پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے، یعنی 17واں پارہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں تک جتنا بھی آپ کے سامنے بیان ہوا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اس کے دوران اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور جو صحیح بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر کی ان باتوں کو آگے پھیلائیے، جہاں تک بھی ہو سکے خیر کے پیغام کو عام کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔